تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم محب وطن ہیں، ہم محب پاکستان ہیں۔ پاک سرزمین شادباد، ایشور حسین شادباد، تو نشان عزم عالیشان عرض پاکستان، مرکز یقین شادباد، پاک سرزمین کا نظام، قوت عوام، قوم ملک سلطنت آئندہ تابندہ باد، شاندار منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ پاکستان پاکستان دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی یہ محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی یہ محبت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ میں اس وقت پاکستان کی آزادی اور جشن آزادی کے پس منظر میں محبت پاکستان کے لیے ہم ایک ملی نغمہ یہاں گنگنایا جائے گا، جسے ہم یہ ثابت کریں گے اور اظہار آزادی کا جشن منائیں گے۔ تو میں اس وقت یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہیں پاسباں اس کے، مولانا سید شاہد عمران عارفی کی آواز میں ہم نغمہ محبت کو سنیں گے اور اپنی دل اور اپنے دماغ سے پاکستان کی آزادی کا جشن منائیں گے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، اس چمن کے پھولوں پہ رنگ و آب تم سے، زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا
تو صرف عنوان تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارے کہکشاں کے یہ جاتے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خالص کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خالص کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنوان تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خالص کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، ہر غبار کی صورت، دیکھنا گوانمت دولت یتیموں کو، یہ وطن امانت ہے، اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خالص کے۔ ملی نہیں ہے یہ عرض پاک ہمیں تحفے میں، جو لاکھوں کی تو تجھے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے۔ میں اس وقت مختصر دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے جامعہ کے مفتی ابو ذر عباسی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ مفتی ابو ذر عباسی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
آج 14 اگست 2021 آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ گلشن شہید اسلام جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ کے اندر ملک پاکستان وطن عزیز پاکستان کی یوم آزادی کے دن پر خوشی کے طور پر ہم منا رہے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ میرے 3 یا 4 منٹ جو بھی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا انشاءاللہ آپ کے ضائع نہیں ہوں گے۔ آج ملک بھر میں وطن عزیز پاکستان کے آزادی کی خوشی میں جھنڈے بھی لہرائے جا رہے ہیں، مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی ہیں، خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں، جلسے اور جلوس بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے بتایا تھا؟ کیا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا تھا؟ کیا آزادی وہی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں؟ میں جب گھر سے نکلتا ہوں میں نے کتاب پر ایک چیز پڑھی کہ آزادی اس چیز کا نام ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر پاکستان وجود میں آیا۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، میرا وطن عزیز پاکستان یہ وہ عظیم ملک ہے جو کئی ماؤں کے لخت جگر کے کٹ جانے کے بعد حاصل ہوا۔ یہ وہ عظیم ملک ہے جو کئی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا۔ یہ وہ عظیم ملک ہے کہ کئی مسلمانوں کی گردنیں کٹی ہیں۔ یہ وہ عظیم ملک ہے، اس ملک کے وجود میں لانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو میں نے اس ایک صف میں دیکھا۔ جناب میں نے جب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا، تاریخ نے ایسے واقعے بتائے، میں تو حیران رہ گیا۔ جس صف میں قائد اعظم محمد علی جناح کو میں نے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا، جس صف میں قائد اعظم محمد علی جناح کو میں نے پاکستان کے وجود کی بقا کے لیے جنگ لڑتے دیکھا، میں نے اسی صف میں نظر کی تو فقیہ الامت علامہ شبیر احمد عثمانی یہ کہتے ہوئے نظر آئے، بلکہ درد دل سے کہتے ہوئے نظر آئے کہ لوگوں شبیر احمد کا خواب ہے، لوگوں شبیر احمد کی خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں میری وفات تک اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے کہ پاکستان آزاد ہو گیا تو میری زندگی کا مقصد مکمل ہو گیا۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کہا کرتے تھے۔ میرے دوستو توجہ رکھیے، آپ جانتے ہیں آزادی اگر اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایک بار نعرہ لگا کر دکھائیں، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ میں نے اس نعرے پہ ایک دن غور کیا، میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا، ابا جان اس نعرے کا مطلب تو بتائیں۔ والد صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ ہو، اس نعرے کا مطلب یہی ہے۔ میں نے اکیلے میں بیٹھ کے غور کیا، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھا کہ نہیں یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن جب میں نے تفصیل پہ نظر کی تو نعرہ وہی نظر آیا جو مفتی محمود نے لگایا تھا، نعرہ وہی نظر آیا جو مولانا فضل الرحمان آج پارلیمنٹ میں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، چوک اور چوراہوں پہ جمعیت کے کارکن لگاتے نظر آتے ہیں۔ کون سا نعرہ؟ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کی مفہوم میں جائیے، اس کی تفصیل میں جائیے تو مطلب وہی نکلتا ہے جو آج گلشن شہید اسلام میں میرے قائد کے فرزند علامہ ناصر محمود، علامہ راشد محمود چوکوں پر لگایا کرتے ہیں۔ کون سا نعرہ؟ کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت، بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت۔ یہ ہے پاکستان کا اصل نعرہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی اصل یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اور دشمنان ملک کو یہ پیغام ہم دیں کہ نظر اگر ڈالی تو نے میرے عرض وطن پر، آپ کے توسط سے میں پیغام دوں گا، نظر اگر ڈالی تو نے میری عرض پاک پر، میرا وعدہ ہے دشمن تیری ہستی مٹا دوں گا۔ اور ہم سب مل کے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کریں، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو کبھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ہی ہویا جامعہ جے درجے تخصص چا طالب علم
मुफ्ती अबू ज़र अब्बासी साहब जिन अवां जाॾो पंहिंजे ख़्यालात जो इज़हार कियो। ये वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है हम सब की है ये शान। हिन वक्त मां अवां जे आॾो जमियत उलमा इस्लाम ज़िले लाड़काणे जे जनरल सेक्रेटरी बिरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब मोहब्बत अली खोड़ो साहब जन खे गुज़ारिश कंदुमि त अचनि ऐं मुख़्तसर वक़्त जे लाइ अवां सां जश्न आज़ादी जे हिन प्रोग्राम में मुखातिब थियनि। बिरादर मोहब्बत अली खोड़ो साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर मजलिस और इस गुलशन शहीद इस्लाम की रूह रवा नाज़िम आला और इस गुलशन के बानी मेरे महबूब और शहीद कायद शहीद इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर खालिद मोहम्मद सुमरो रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन अल्लामा नासिर खालिद मोहम्मद सुमरो साहब और मेरे लिए इंतहाई काबिल सद एहतराम इस जामिया इस गुलशन के असातिज़ाए किराम और जमीयत उलमा इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान गिरामी और इस चमन इस गुलशन के मेरे इंतहाई खूबसूरत फूल तलबाए जामिया इस्लामिया, आज मैं इस गुलशन के अंदर तकरीब यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तसर एक गुजारिश अर्ज रखकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी जो हमारे पाकिस्तानी रह रहे हैं वो सारे यौम आज़ादी अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। सरकारी तौर पर भी बहुत सारी जगहों पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। उसमें बड़े बड़े आला ओहदेदारान, सरकारी अफसरान, हुकूमती सतह के लोग, इसी तरह मदारस के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर, जैसा कि यहाँ पर भी एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। हमें देखना ये चाहिए कि किरादाद मकासद पाकिस्तान का मतन क्या है। इंडिया में भी जब हम आज़ादी से पहले हमारे बड़े इकट्ठा थे तो वहाँ पर भी रोज़गार भी था और कारोबार भी चल रहे थे, दुनिया के दूसरे सब मामलात भी चल रहे थे। मगर क्यों ज़रूरत पड़ी कि 1857 से लेकर ये इतनी बड़ी तवील जंग और कुर्बानियों से भरपूर, वो कुर्बानियां भी ऐसी नहीं, वो ऐसी लाजवाल, बेमिसाल, बेपनाह, लाजवाब कुर्बानियां जिसके नतीजे में हजारों मुसलमानों का खून
हज़ारों उलमाए कराम का खून, और वो खून भी ऐसे नहीं, खून की नदियां बहीं। तो क्या वजह थी? आज तक हमने झूम झूम कर यौम आज़ादी तो मनाया, और मैयार भी यही बनाया गया कि सच्चा पाकिस्तानी होने का सबूत ये है कि आप सड़कों पर निकलकर गुलामियों के जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद, यूरोप के शिकंजे में फंसे होने के बावजूद आप झूम झूम कर आज़ादी का जश्न मनाएं। तो आज की इस अजीम शान तकरीब के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि क्या ये कुर्बानियाँ सिर्फ इसलिए दी गई थी? क्या इनका मकसद यही था? अगर आप किरारदाद मकासद पाकिस्तान के मतन पर नज़र करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये मुल्क बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हमें ज़मीन का एक टुकड़ा जिसका नाम सरजमीन पाकिस्तान हो, जिसका नाम ममलकत खुदादाद पाकिस्तान हो, जिसका नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हो, उस ज़मीन के टुकड़े को ऐसा मुकद्दस दुनिया के अंदर ज़मीन का टुकड़ा बनाएं जिसमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम यहाँ पर इस्लामी निज़ाम का अदलाना निफाज करें, और इसको इस्लामी फलाही रियासत का नाम देकर यहाँ पर इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक कवानीन नाफिज किए जाएं। तो आज ये मगरिब की साजिश है, ये यूरोप की साजिश है कि हमें आज़ादी के असल मकसद से हटकर अगर उस आज़ादी के हकीकी मकसद की कोई बात करता है तो उसको या तो पाकिस्तान के हुसूल के मकासद से बेखबर कहा जाता है, या उसको फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, उसको बुनियाद परस्त कहा जाता है, या तो फिर उसको मजहबी शिद्दत पसंद कहा जाता है। तो हम ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि आओ आप बात करें कि किस लिए आपने इस प्यारे वतन को मार्ज़ वजूद में लाया, और किस लिए आपने हज़ारों उलमाए कराम की कुर्बानी दिलवाई, किस लिए आपने हमारे हज़ारों मुसलमानों की कुर्बानी दिलवाई। आप अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करें तो आप 1948 में जो इस्लामिया कॉलेज पेशावर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद जो तकरीर की, वो तारीख में सोनहरी अल्फाज में लिखने के काबिल है, बल्कि तारीख के औराक आप खोलेंगे तो आपको वाज़े नजर आएंगे। वहां पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया था कि ये जमीन का टुकड़ा हमने इसलिए नहीं लिया कि उसी के तर्ज पर जैसे हम आज़ादी से पहले जिंदगी गुजार रहे थे उसी तरह हम यहाँ पे जिंदगी गुजारें, या यूरोप की गुलामी में हो, या हमारे जो कवानीन बने वो उनके ताबे उनकी मर्जी के मुताबिक बने, बल्कि नहीं, ये हमने इसलिए ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम देकर बनाई है ताकि यहाँ पर इस्लाम का आज़लाना निज़ाम नाफिज हो। और उसका बुनियाद ये था कि सबसे पहले हम मुसलमान होंगे, उसके बाद हम पाकिस्तानी होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम आज भी अपने उन अकाबरीन के नजरिए पर कायम और दायम है, और आज भी कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़ियादत में हम उसी नजरिए पर अमल पेरा हैं। और इंशाअल्लाह ताला पहले भी हम कह चुके हैं, अभी भी आज यौम आज़ादी के दिन पर हम तजदीद अहद करते हैं कि कभी भी अगर हमारे वतन को किसी ने मेली आंख से देखा तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने अकाबरीन की तारीख को दोहराते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपने वतन के लिए जाने कुर्बान करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह। हिकिड़ो नारो थी वञे, पाकिस्तान पाकिस्तान। इंशाअल्लाह 6 बजे अज़ान ईंदी ऐं 6:15 बजे असर जी नमाज़ पढ़ंदासीं। जमाती दोस्त जेके आयल आहिनि उनखे गुज़ारिश आहे त मस्जिद में तशरीफ़ रखनि। यहाँ जो फूल खिले हैं वो खिले रहेंगे सदियों, ये ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल नहीं। मैं इस वक़्त नन्हे मुहिब्बे वतन
برادرم محترم طاہر خالد محمود سمرو کے وارث علامہ سے تعبیر کر رہا ہوں، اللہ اس کو علامہ بنائے، کیونکہ میرے دادا اور اس جامعہ کے بانی کے نام سے موسوم ان کا نام ہے۔ تو میں دعوت اشعار دوں گا علی محمد حقانی کو، ایک ننا محب وطن پاکستان جو آپ کے سامنے پاکستان کی محبت میں چند اشعار پیش کریں گے۔ علی محمد حقانی۔ جرم ہے اگر وطن کی مٹی سے محبت، جرم ہے اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا قوی، میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تخیل ہے، تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن۔ اس پاک وطن کی قسمت میں لکھا ہے چمکنا چمکے گا، اس پاک وطن کی قسمت میں لکھا ہے چمکنا چمکے گا، تم لاکھ سویرے قتل کرو یہ چاند ہے فلک پر دمک رہے گا۔ میں اس وقت دعوت خطاب دوں گا اپنے محسن جامعہ کے روح رواں حضرت علامہ ناصر خالد محمود سمرو صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامی الصادق الامین، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے جامعہ کی انتظامیہ کو، بالخصوص جامعہ کے ناظم الامور برادر مکرم مولانا طاہر خالد محمود سمرو صاحب اور جامعہ کے ناظم تعلیمات برادرم مولانا محمد علی فاروقی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اس شہید اسلام کے علمی گلشن میں یوم آزادی کے حوالے سے یہ پروقار تقریب نہ صرف منعقد کی، بلکہ آج اس جامعہ میں یوم آزادی کے موقع پر اس پروقار تقریب کا انعقاد کر کے ان حضرات تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم آپ سے کم محب الوطن نہیں، یہ ملک ہمارے آباء اور اجداد نے بنایا تھا، یہ ملک ہمارے آباء اور اجداد نے اسلام کے نام پر بنایا تھا، یہ وطن اسلام، دین، مسجد، مدرسہ، داڑھی اور پگڑی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عظیم نعرے پر حاصل کیا گیا تھا۔ آج اس وطن عزیز پاکستان میں 14 اگست پر یوم آزادی کے اس جشن میں جہاں دوسرے پاکستانی شہری اپنی محبت کا، اپنے اظہار آزادی کا روڈوں پر، راستوں پر، میڈیا پر تقریر اور تحریر کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں، آج میرے مدرسے کے طالب علم اس جامعہ کے در و دیوار میں جشن آزادی کے اس عظیم دن پر آج تقریب منعقد کر کے اپنے ان اکابرین کے اس مشن کو، اس جد و جہد کو، اس قربانی کو آج یاد کر رہے ہیں، عزم اور وطن کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا انشاءاللہ
ہم نہ صرف پاکستان کے در و دیوار کی، پاکستان کے انچ کی حفاظت کریں گے، بلکہ انشاءاللہ حصول پاکستان اور مقصد پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حفاظت کر کے اس مقصد پاکستان کے حصول کے لیے یہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور یہ مذہبی طالب علم اور یہ مدرسے کے طالب علم اور یہ دین کے طالب علم انشاءاللہ اللہ کے دھرتی پر ایک دن ضرور اللہ کا نظام بھی نافذ کریں گے اور پاکستان کے مقصد کو بھی حاصل کریں گے۔ پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ آج ہر ایک یوم آزادی منا رہا ہے، کوئی کس انداز میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ وطن آزادی کے لیے حاصل کیا گیا تھا، یہ وطن آزادی کے لیے نہیں، یہ وطن فحاشی کے لیے نہیں، یہ وطن عریانی کے لیے نہیں، یہ وطن امریکہ کی کالونی کے لیے نہیں، یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ آپ کو اگر آزادی منانے کا حق حاصل ہے تو پھر یوم آزادی پر مجھے ببانگ دغل پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کا بھی حق حاصل ہے، اور آپ کو یہ یاد دلانے کا بھی حق حاصل ہے کہ یہ سیکولر ریاست نہیں، یہ ریاست امریکہ کی غلامی کے لیے نہیں، یہ ریاست محمد عربی کی غلامی کے لیے حاصل کی گئی۔ نعرے تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وطن ہمارا ہے، وطن کی محبت کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب نظر ڈالتے ہیں، حضور اکرم نے جب ہجرت کے موقع پر مکہ کو چھوڑا تھا، اپنے آبائی گھر کو چھوڑا تھا، اپنے جنم والی زمین کو چھوڑا تھا اور ہجرت فرما کر مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو آقا کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا نے مکے کی محبت میں آنسو بہائے تھے۔ دھرتی کی محبت کو عبادت سمجھتا ہوں، لیکن کیا آج میرے وطن عزیز پاکستان میں پاکستان زندہ باد کے نعرے کو تو وفاداری سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ اگر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں تو مجھ سے بڑا وفادار کوئی نہیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو مجھ سے بڑا وفادار کوئی نہیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو مجھ سے بڑا حب الوطن کوئی نہیں۔ میں جہاں پاکستان کی چوکیداری کو، حب الوطنی کو اپنی زندگی کا اساس سمجھتا ہوں، جہاں پاکستان زندہ باد کے میرے نعرے کو حب الوطنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہاں میں ببانگ دغل آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہاں میری جمہوریت کو، میری جمہوری جدوجہد کو، میری جمہوری اسٹرگل کو، میری سیاست کو، میرے ووٹ کو بھی وفاداری سے تعبیر کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے کو جس طرح آپ وفاداری سے تعبیر کرتے ہیں، اس طرح میری جمہوری جدوجہد کو بھی آپ کو وفاداری کے ساتھ تعبیر کرنا ہوگا۔ جس طرح آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے کو وفاداری سے تعبیر کرتے ہیں، وہی آپ کو یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے اسلام کی بات کو، اسلامی نظام کے بات کو، اسلامی نظام کے جدوجہد کو، دین کی بات کو، قرآن کی بات کو، مسجد اور مدرسے کی بات کو، لا الہ الا اللہ کی بات کو بھی وفاداری سے تعبیر کرنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ میں اپنی حب الوطنی سمجھتا ہوں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا میں اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہوں، لیکن میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہوں۔ یہ وطن لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، یہاں میری جمہوری جدوجہد کو بھی وفاداری سے تعبیر کیا جائے اور یہاں میرے اسلامی جدوجہد کو بھی وفاداری سے تعبیر کیا جائے۔ میرے اسلامی جدوجہد کو انتہا پسندی سے تعبیر مت کرو، میرے دینی مدارس کو دہشت گردی سے تعبیر مت کرو، میری جمہوری جدوجہد کو، میری آئینی جدوجہد کو، میری سیاسی جدوجہد کو، میرے ووٹ کی جدوجہد کو بھی پھر آپ ڈاکو، چورو، لوٹو،
اور لٹیروں کے ساتھ تعبیر مت کرو. ہم نے جس طرح صاف اور شفاف انداز میں اس وطن عزیز پاکستان کی خدمت کی ہے, ہم اسی نظریے کے ساتھ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اسی نظریے کے ساتھ اسلام کی بات کرتے ہیں. آپ کو غلط بتایا گیا ہے. پاکستان کی جد و جہد میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شان بشانہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرف علامہ اقبال نظر آئے گا تو دوسری طرف حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نظر آئے گا. پاکستان بننے کے بعد اس وطن عزیز کا پہلا پرچم کسی مسٹر نے, کسی سیکولر نے, کسی سیاسی لیڈر نے, کسی سیاسی رہنما نے نہیں, بلکہ پاکستان بننے کے بعد پہلا سبز حلالی پرچم اگر لہرایا تھا تو میرے اکابر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا. آج میرے جامعہ کے طلبہ نے بھی یہ پرچم لہرا کر اپنے اکابر مولانا شبیر احمد عثمانی کی اس یاد کو تازہ کیا. پاکستان پاکستان یہ وطن ہمارا ہے, اس وطن کے بغیر ہم ادھورے ہیں. اس وطن کو, پاکستان کو ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت سمجھتے ہیں. یہ وطن اسلام کے لیے, یہ وطن دین کے لیے, یہ وطن لا الہ الا اللہ کے لیے, یہ وطن لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے حاصل کیا گیا تھا. اور انشاءاللہ اگر آپ پاکستان کے مقصد کو بھول گئے, اگر آپ پاکستان کے حصول کو بھول گئے, اگر آپ پاکستان کے اساس کو بھول گئے ہیں تو یاد رکھو انشاءاللہ یہ داڑھی اور پگڑی والے, یہ مسجد اور مدرسے والے, یہ مدرسے کے طالب علم آپ کو کبھی بھی پاکستان کا اصل مقصد بھولنے نہیں دیں گے. آپ کو پاکستان کے اصل مقصد لا الہ الا اللہ سے منحرف ہونے نہیں دیں گے. ہم پاکستان کے ان کی بھی حفاظت کریں گے, نہ صرف اس پاکستان کی زمین کی حفاظت کریں گے بلکہ اس پاکستان کے اصل اساس, اصل مقصد اور اصل حصول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کی بھی محنت کریں گے. جب تک جان میں جان ہے پاکستان کی بھی چوکیداری کریں گے, دین کی بھی چوکیداری کریں گے, اسلام کی بھی چوکیداری کریں گے. آئین کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے عدم تشدد کی پالیسی پر چل کر انشاءاللہ اس وطن عزیز پاکستان کو اللہ کے نظام, دین کے نظام, شریعت کے نظام سے انشاءاللہ ضرور مزین اور معطر کریں گے. میں نے جو کہا اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمائے. اسلام زندہ باد, اسلام جوش نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, اسلام ابھی بھی بزانے, وہ پیچھے والے نہیں بول رہے. اسلام اسلام اسلام, پاکستان پاکستان پاکستان, اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ.